قبر اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے برائی سے منع کرتے رہے تو پھر تیرا کیا سلوک ہوگا؟ قبر کہتی اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین عز و جل کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیکھا آپ نے نیکی کی دعوت دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے کے لیے کس قدر قبر میں راحت ہے۔ دعوت اسلامی کے سنت و برے محکے ماحول سے وابستہ ہونے کی جو بے شمار برکت ہے، اس میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے کا جذبہ نصیب ہو جاتا ہے، اور یہ کام کرنا ہم پر مزید آسان ہو جاتا ہے۔ ایک کاش کہ ہمیں نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ نصیب ہو جائے۔ یہ جو اتنا بڑا اجتماع جو آپ کے سامنے ہے، اور ویسے دعوت اسلامی کی جو اتنے بڑے بڑے اجتماعات آپ دیکھتے ہیں، یہ سب نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے نتیجے کا بھی سبب ہے کہ آج جو ہمارے معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے نا، اس کا ایک سبب ایک بھاری اکثریت کا نیکی کی دعوت نہ دینا اور برائی سے منع نہ کرنا بھی ہے۔ تو چلے لگے ہاتھوں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے سے متعلق چند مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اسے دل کے کانوں سنیں، انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ ہمیں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا ذہن نصیب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چنانچہ ہمارے شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری رضوی مدہ ذل العالی اپنے رسالے زلزلہ اور اس کے اسباب کی ابتدائی صفحات میں لکھتے ہیں، حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں، مروی ہے کہ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ فلاں فلاں گاؤں کو عذاب کرو۔ فرشتوں نے بڑی عاجزی سے التجا کی کہ اے اللہ عز و جل، اس میں فلاں فلاں تیرا نیک بندہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اسے عذاب دے کر مجھے اس کی چیخ و پکار سناؤ، کیونکہ اس کا چہرہ میری نافرمانیوں کو دیکھ کر کبھی بھی متغیر نہیں ہوا۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عین العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانی عبرت نشان ہے، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم اچھی بات کا حکم کرو گے اور بری بات سے منع کرو گے، یا اللہ عز و جل تم پر اپنا عذاب بھیجے گا، پھر دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا بگڑے ہوئے لوگوں کو نیکی کی دعوت پیش کرنا کس قدر ضروری ہے۔ لوگوں کو برائیوں میں مبتلا دیکھ کر باوجود قدرت ان کی اصلاح کی کوشش نہ کرنے والوں پر بھی عذاب آنے کی وعیدیں ہیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، تم نیکی کا حکم کرو ورنہ تم پر کسی ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا جو تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا، اور تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، وہ معافی مانگیں گے مگر ان کو معافی نہیں ملے گی۔ نیکی کی دعوت کی بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان جب گناہوں میں مبتلا ہو تو اس وقت اس کی اصلاح کے لیے ضرور بھی ضرور کمر بستہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، جو شخص دوسروں کو نماز و نیکی کا راستہ نہیں دکھاتا، خود کو بھی گناہوں بری زندگی سے نہیں بچاتا۔ عموماً ایسوں کی اولاد آج کل ماڈرن بنتی ہے، فلمیں ڈرامے دیکھتی ہے، گالیاں بکتی ہے، پتنگ اڑاتی ہے۔ جو اپنی اولاد اور دیگر مسلمانوں کو گناہوں سے منع نہیں کرتا، وہ اچھی طرح غور کرے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد فرمایا، میں نے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، اگر لوگ بری بات دیکھیں اور اس کو نہ بدلیں تو قریب ہے کہ اللہ عز و جل ان پر ایسا عذاب بھیجے گا جو سب کو گھیر لے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
معلوم ہوا کہ نیکی کی دعوت نہ دینے اور گناہوں سے نہ روکنے والوں کے لیے عذاب کی وعیدیں ہیں، مگر یاد رکھیے گناہوں سے روکنے کی اور نیکی کی دعوت کی صورتیں ہیں۔ عام حالات میں اگرچہ نیکی کی دعوت دینا مستحب ہے، مگر بعض صورتوں میں یہ واجب ہو جاتی ہے۔ واجب ہونے کی صورت یہ ہے جب کوئی شخص گناہ کر رہا ہو اور ہمارا ظن غالب ہو کہ اس کو منع کریں گے تو یہ مان جائے گا، اب اس کو بتانا، سمجھانا، منع کرنا واجب ہے۔ اب ہم کو غور کرنا چاہیے کہ یہ واجب کون ادا کر رہا ہے۔ مثلا آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں بلا عذر شرعی نماز کی جماعت ترک کرنے کا گناہ کر رہا ہے، اور وہ آپ سے چھوٹا بھی ہے، بلکہ آپ کا ماتحت ملازم یا بیٹا بھی ہے، اور آپ کا ظن غالب بھی ہے کہ سمجھاؤں گا تو مان جائے گا، مگر آپ اس کی اصلاح کی کوشش نہیں فرماتے، تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ افسوس، صد افسوس، آج یہ گناہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور خبردار کہ یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ تو جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بظاہر خود کو نیکی کی راہ پر بھی رکھتے ہیں، ان کے لیے ان باتوں میں بھی بڑی عبرت ہے کہ ہمارے اندر نیکی کی دعوت کی کڑھن ہونی چاہیے، برائی سے منع کرنے کی کڑھن ہونی چاہیے۔ اور آپ دیکھیے کہ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ وہ بہترین عمل ہے، وہ بہترین عمل ہے جو عذاب قبر سے بچنے کا سبب بن گیا۔ یوں تو عذاب قبر سے بچنے کے کئی اسباب ہیں، ان میں ایک سبب میں نے ابھی بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے، اور اپنے اندر کڑھن پیدا کرے۔ ہم یہ برائیوں کو دیکھ کر کڑھن پیدا کریں۔ اپنے بیٹے کو گناہ میں دیکھتے ہم کڑتے نہیں ہیں، اب ماں بیٹی کو گناہ میں دیکھتی کڑتی نہیں ہے، بلکہ کڑنا کیا گناہ کے اسباب لا کر تو ہم نے گھروں میں بھی دیے ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے ہمارے ہی دی ہوئی آمدنی، ہمارے دی ہوئی رقم سے تو فلمیں دیکھتے اور فلمیں گھر میں لاتے ہیں، گانوں کی کیسیٹیں سنتے ہیں، جبکہ ہمیں جانتے ہیں کہ اس وقت تو اس قدر گانوں میں کفریات آ گئے، گانوں میں کفریات ہیں، گانوں کے جو اشعار ہوتے ہیں پھر جسے گنگنایا جاتا ہے، اسی طرح مزاحیہ قسم کے جو وہ چٹکلے قسم، مزاحیہ قسم کے جو یہ پروگرام ہوتے ہیں، سلسلے ہوتے ہیں، ان میں بھی کفریات یا کم بکے جاتے ہیں۔ فلموں میں کیا کفریات بکنے کی کیا آپ کو اطلاعات نہیں ہے؟ اگر ان میں سے کوئی کفر ہمارے دماغ میں پھنس گیا، کوئی کفریہ جملہ ہماری زبان سے نکل گیا، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ کفر ہے اور ہم نے بک دیا، تو ہمارا بنے گا کیا؟ کبھی سوچتے نہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر بڑی نعمت ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، اس کی حفاظت کی کوئی پرواہ نہیں۔ شوہر دیکھے کہ اس کے بچوں کی امی گناہوں میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے، نماز قضا کر دیتی ہے اور دیگر گناہ کرتی ہے، وہ روکتا نہیں ہے۔ کیا بچوں کی امی اگر بچوں کے ابو کو گناہوں میں دیکھتی تو کیا وہ شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کیا اس کی اصلاح نہیں کر سکتی؟ گھر کے اندر کا ماحول بھی کہاں مطلب کہ اصلاح کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اسی طرح رشتہ داروں میں، اسی طرح محلے کے اندر، اسی طرح اپنے شہر کے اندر، آپ جن جن شہروں سے آئیں کبھی اپنے شہروں کا حال تو دیکھیں، مسجدوں کا حال تو دیکھیں۔ کبھی فجر کی نماز کسی مسجد میں جماعت سے پڑھنے کے لیے پہنچے تو صحیح پتہ چلے کہ آپ کے محلے کے اندر نمازیوں کی تعداد کتنی ہے۔ ایک تعداد ہے جو نماز پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی۔ معاذ اللہ ایسی کیفیت ہے کہ اگر مسلمان کو کہا جائے کہ آئے نماز پڑھتے ہیں تو سامنے سے کہتا ہے کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں۔ مسلمان کو نماز پڑھنے نہیں آتی، مسلمان بیچارے کو غسل و وضو کا طریقہ نہیں آتا، انہیں کون یہ غسل و وضو کے طریقے سکھائے گا؟ کون انہیں نماز کی دعوت دے گا؟ انہیں کون نماز پڑھائے گا؟ انہیں کون سنتوں کا عامل بنائے گا؟ ایک کاش یہ قرآن ہمیں مل جائے، ایک کاش امیر اہل سنت کی قرآن کا صدقہ مل جائے۔ آج یہ جو دعوت اسلامی کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے، ہفتہ وار اجتماعات، بین الاقوامی اجتماعات، تو یہ صوبائی اجتماعات، اور یہ دنیا بھر میں ہونے والے جلوس میلاد اور اجتماعی میلاد، اور اس کے مناظر جو آپ مدنی چینل پر بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ 1980-81 میں امیر علیہ سنت نے اپنے رفقا کے ساتھ مل کر دعوت اسلامی کے مدنی کام کا آغاز کیا۔ آج 2009 ہے، کتنا عرصہ ہوا؟ اس مختصر سے عرصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نیک بندے نے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مدد سے، اس مختصر سے عرصے میں دنیا میں کیسا مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ قرآن اصلاح امت کا جذبہ
کہ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ بھی عذاب قبر سے بچنے کی ایک صورت میں نے بیان کی۔ آپ دیکھیے کہ مقتۃ المدینہ کا مطبوعہ ایک رسالہ ہے قبر کھل گئی، اس کے صفحہ نمبر 28 پر ایک بہار ہے، حاجی عبد الغنی عطاری علیہ رحمت اللہ الباری، جن کے گھر میں تمام افراد امیر اہل سنت کے مرید و دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، شدید علالت کے باعث میمن چیریٹیبل ہسپتال حیدرآباد باب الاسلام سندھ میں داخل کیے گئے۔ 19 ذوالحجۃ الحرام 1426 سن ہجری کی صبح ان پر شدید گھبراہٹ طاری تھی، مگر اچانک وہ تیمم کر کے نماز ادا کرنے لگے۔